رہی اچھا میں سیکشن 8 آف دی ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹیز ایکٹ 1975 آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسنس ہے، یہ ایک لازماً ایسا سیکشن ہے جس کے بغیر جو چیئرمین کا کنڈکٹ ہے، پورے رول ہے اس کا، وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو سیکشن 8 کے تحت سب سے پہلے چیئرمین یہ دیکھے گا کہ کوئی بھی پراپرٹی ریلیجیس، چیریٹیبل یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یا ٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں۔ نمبر جو اس کا سب سیکشن 2 ہے، اس کے تحت وہ گیزٹ نوٹیفائی کرے گا ہر حال میں، دیٹ از مینڈیٹری، دا لفظ شیل ہیز بین یوز۔ تو اس میں پتہ چلے گا کہ جو پراپرٹیز آفیشیل گیزٹ میں نوٹیفائی ہو جائیں گی صرف وہ ڈکلیئر ہوں گی ایز اے ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹیز، اس کے علاوہ کوئی پراپرٹی نہیں۔ اور تیسرے پارٹ میں لازماً چیئرمین جب یہ دو چیزیں پوری کرے گا تو تیسرے پارٹ میں پھر وہ ایزیوم کرے گا اپنا پوزیشن اپنے سب آرڈینیٹس کے تھرو، اور ساتھ میں تب تک پوزیشن نہیں لے گا، تب تک ایلینیٹ نہیں کرے گا، تب تک وہ جگہ خالی نہیں کروائے گا جب تک کہ وہ سن نہ لے اس پارٹی کو جس کے خلاف فیصلہ ہوا۔ تو میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو سیکشن 8 ہے اس کا پورا ہونا لازم ہے، اس کے بغیر ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹی کا قانون آپریشن میں نہیں آتا۔ اب ایک بات آپ اور سمجھ لیں کہ چیئرمین کا جو کردار ہے اس پورے کیس کے اندر، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، چیئرمین ہیز گاٹ اے پیوٹل رول ان دا انٹائر ایشو، اور اس کے بعد چیئرمین ہی وہ اتھارٹی ہے جو اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ کوئی بھی پراپرٹی ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹی ہے یا نہیں۔ سول کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ وہ شہادت ریکارڈ کر سکتا ہے، نہ ہی سیکشن 14 میں کلیئر بار ہے، اور جو جتنی آپ کو عدالتی فیصلے ملیں گے اس میں 98% it has been decided کہ civil court has got no jurisdiction. Only chairman is the one who is going to decide whether any property has got a title of a vacuum trust property or not. اس کے بعد اس کی jurisdiction اور اس کے اگلے فورم جو ہیں آپ وہ سمجھ لیں۔ کوئی بھی آپ نے ڈیکلریشن کے خلاف اگر پٹیشن یا ریفرنس دائر کرنا ہے تو آپ واپس چیئرمین کے کورٹ میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے آپ سب سے پہلے ثابت کریں گے کہ جناب کوئی بھی فیصلہ آپ کا جو ہے وہ غلط ہے، وہ قانون پہ پورا نہیں اترتا، اس میں شہادت پراپرلی ریکارڈ نہیں ہوئی، تو جناب آپ ہی اپنے فیصلے کو سیٹیسفائی کر دیں۔ اگر چیئرمین وہ فیصلہ سیٹیسفائی کر دیتا ہے تو ٹھیک، ادروائز آپ سیکٹری ریلیجیس اینڈ مائنورٹی افیئرز ہیں اسلام آباد کے اندر، ان کے خلاف اس کی جو رویہ ہے وہ لائی کرتی ہے، اور اس سیکٹری جو مائنورٹیز اور ریلیجیس افیئر ہیں ان کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ لائے کرتی ہے، اور اگر وہیں سے بھی آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو گو ان اے CPLA بیفور دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو یہ 4 فورم ہیں جہاں پہ آپ ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹیز کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ آپ فائل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بات واضح کی کہ جب بھی جتنی پراپرٹیز ہمارے ملک میں ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹیز ہیں، بیسیکلی یہ وہ پراپرٹیز ہیں جو کہ گردوارز ہیں، جو ہندو ٹیمپلز ہیں، جو سکھوں کی جو جہاں پہ ان کی عبادت کی جگہ ہے اور ان کو پاکستان گورنمنٹ آرگنائز کرتی ہے۔ بیسیکلی دیز آر دی پراپرٹیز وچ ہیڈ بین دی ٹرسٹ اینڈ وچ آر اسٹل دی ٹرسٹ انڈر دی ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹیز بورڈ اور ایکٹ۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو پرائیویٹ پراپرٹیز ہیں دے آر ناٹ ٹو بی ٹرمڈ ایز اے ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹیز، اور اس کی فائنلائزیشن، اس کی ڈکلیریشن کے لیے ایک پراپر طریقہ کار موجود ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ سیکشن 8 ہے۔ سیکشن 8 کی کمپلائنس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ آفیشیل گیزٹ نوٹیفیکیشن ہے۔ اگر آفیشیل گیزٹ نوٹیفیکیشن کسی پراپرٹی کا آپ نے نہیں کروایا یا چیئرمین نے نہیں کروایا تو وہ تمام کی تمام پروسیڈنگز ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ ججمنٹس نوٹ کروانے لگا ہوں جو کہتی ہیں کہ اگر گیزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا تو پھر وہ تمام کی تمام پروسیڈنگ جو ہے ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی۔ اس میں پہلی جو ججمنٹ ہے دیٹ از 2004 PTD پیج 1، یہ پبلیکیشن کے حوالے سے ہے کہ آپ کو پبلسائز ضرور کرنا ہے۔ اب آفیشیل گیزٹ ورڈ ہوتا کیا ہے؟ آفیشیل گیزٹ بیسیکلی از اے نیوز پیپر، از اے آفیشیل نیوز پیپر which is meant for providing the information to the public۔
یعنی یہ حکومتی ایک ایسا نیوز پیپر ہے جو آپ کو اور پبلک کو تمام اطلاع جو ہے وہ دیتا ہے کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں they have been declared as a notified properties under the trust laws. تو پہلی بات یہ ہو گئی. اس کے بعد ججمنٹ اور کچھ نوٹ کریں. 2003 SCMR ہے, 1505 ہے. پھر سیکشن 20A آف جنرل کلازز ایکٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تمام رولز, آرڈرز, ریگولیشنز آف دی گورنمنٹ دے آل ہیو ٹو بی اسپیکنگ, دے آل ہیو ٹو بی نوٹیفائڈ. تو جناب میں نے آپ کو یہ تو چند اتھارٹیز اور نوٹ کر لیں. AIR 1963 سپریم کورٹ 1019 ہے, اور 2016 SCMR ہے 1664 ہے. AIR 2000 سپریم کورٹ 1102 ہے. AIR 2010 SC 259 ہے. تو میں آپ کو میرا خیال ہے یہ بات سمجھا سکا ہوں کہ جب بھی کسی کے پاس, کسی دوست کے پاس ویکوئی ٹرسٹ پراپرٹی کا کیس آئے گا اور وہاں پہ آپ سے وہ پراپرٹی خالی کروائی جانی ہوگی اور چیئرمین کا کوئی آرڈر فیلڈ میں ہوگا, تو آپ نے جو لائنز میں نے بتائی ہیں ان لائنز کے اوپر اگر آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے تو آپ کا ایک بہت ہی اچھا کیس ڈیولپ ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی چیئرمین کسی پراپرٹی کو خالی کروانے کا سوچے گا تو ہی ہیز ٹو گیو اے پراپر ہیئرنگ ٹو دیٹ پارٹی, اس کے بغیر وہ خالی نہیں کروا سکتے. تو سیکشن 8 کلیئر کر دیا آپ کو, سیکشن 20A آف جنرل کلازز ایکٹ کلیئر کر دیا آپ کو. اس کے بعد جو طریقہ کار ہے سیکشن 8 کی امپلیکیشن کا وہ پورا کر دیا, چیئرمین کا رول پورا آپ کو بتا دیا, اور جو سول کوڈ کا بار ہے وہ آپ کو بتا دیا, جو سیکشن 17 کے تحت ریویژن لائے کرے گی اسلام آباد میں وہ بتا دی. تو یہ مشہور اور امپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. انشاءاللہ تعالی اگلی بار جب ہم اس ٹاپک کو ٹچ کریں گے سو وی ول کم اپ وتھ ڈفرنٹ امپلیکیشنز. تھینک یو ویری مچ.